चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरहद शहजादी की मुबैना करप्शन। पीटीआई दौरे हुकूमत ने फरहद शहजादी के असासों में 4.5 अरब रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। एसीसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक फरहद शहजादी 8 कंपनियों में हिस्सेदार हैं। उन्होंने 2018 में एमएनएसटी स्कीम से भी फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से ज्यादा काला धन ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी ठेकों की मद में रेगुलराइज कराया। फरहद शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए। फरहद शहजादी के असासों की मालियत 14.5 अरब है। ये उस पैसे का हिस्सा है जो बतौर फ्रंट पर्सन लिया गया। और बुशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। महंगाई को रोते, महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया। फरहद शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुज्जर को कानून का सामना करना चाहिए। मुल्क की तारीख में ये करप्शन की बदतरीन मिसाल है। पंजाब में आवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का जराए आमदन पंजाब की कंपनी से अरबों रुपए कमाना था। फरहद शहजादी को वापस लाया जाए। एहसन जमील गुज्जर भी कानून का सामना करें। नून लीग के रहनुमा तातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसे लगता है बनी गाला में पैसे बनाने वाली मशीन लगाई गई थी। शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई। चेयरमैन पीटीआई के तमाम सहूलतकारों को शामिल तफ्तीश किया जाए। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं करप्शन खत्म करने की दावेदार जमात ने माजी से ज्यादा करप्शन की है। ये हो नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई की इजाजत के बगैर घर की तिजोरियां भर रही हों। पंजाब की लूटमार का पैसा आपके घर में पड़ा है, इसका मतलब है करप्शन में आप शामिल हैं। अलीम खान का तकरीब से खिताब, कहा फैज हमीद ने मुझे गिरफ्तार कराया। जहांगीर तरीन पर पर्चे भी फैज हमीद ने कराए। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा लड़ाई करके बुरा भला कहकर कुछ नहीं मिलेगा। अब पुरानी बातें भूलें, आगे की तरफ देखें। गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली। पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं। वो जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। जनरल इलेक्शन लड़ने में उनके रास्ते में कोई चीज है क्यों लीग या चौधरी शुजात साहब हैं तो उनसे भी मुलाकात हो सकती है। नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में जिमनी नहीं जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन और दीगर जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। जरदारी साहब को पूरा हक है वो लाहौर के वज़ीर-ए-आज़म का रास्ता रोकें और लाड़काना के वज़ीर-ए-आज़म की राह हमवार करें। चेयरमैन पीटीआई देखें जो सहूलतें उन्हें हासिल हैं क्या दूसरे कैदियों को भी मिल रही हैं। मईशत के लिए -9 मई पीटीआई वालों से बातचीत के लिए तैयार हैं। पीटीआई का नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता। उनके हाथ बंधे और हमारे खुले हुए हैं, ऐसे लड़ाई का मजा नहीं आता। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अगर वो कानून की गिरफ्त में है और रियासत मुखालिफ इक़दाम किए हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुमकिन है पाबंदी लग जाए। इलेक्शन करीब आते आते सियासी इत्तेहाद बनते रहेंगे, एडजस्टमेंट भी होती रहेगी। मुल्क को इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ ने मईशत को बचाने के लिए कुछ सख्त फैसले लिए हैं। जो में दहशतगर्दी का वाकया होता है उसमें 6 लोग दहशतगर्द होते हैं जिसमें सारे अफगान नेशनल्स हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के ठिकानों और तरबियाती मराकज का कमा करे। योग बाकी के 6 दहशतगर्द अफगान नेशनल हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चिकसई कहते हैं अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के बाद रजिस्टर मुहाजिरीन को भी वापस भेजेंगे। 80,000 गैर मुल्की बलूचिस्तान से वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। तमाम तारिकीन वतन को चेक कर रहे हैं। 90% से ज्यादा अफगान शहरी हैं।
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی جاری. گزشتہ روز 4119 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے. اب تک 2,07,758 غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی ہو چکی. غیر ملکیوں کی باعزت وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے. Killing of children, women, targeting hospital, the elimination of children. I recall in history when pharaohs on the advent of Moses' birth killed children, and now unfortunately the people who claim to be the follower of the Moses are following the footpath of pharaohs. غزہ میں بچوں اور خواتین اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. غزہ میں جاری جنگ فوری بند کی جائے. ای سی او کے تمام ممالک اپنا کردار ادا کریں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب. کہا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ترقی ممکن ہے. ای سی او ممالک کے درمیان تجارتی راہداریاں اہم کردار ادا کریں گی. نگراں وزیر اعظم آذربائیجان کے صدر سے بھی ملے. تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبے میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. اسرائیلی فوج نے فلسطینی پناہ گزین کیمپوں کو نشانے پر رکھ لیا. صہیونی فوج نے جنین پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بولا. کیمپ کے داخلی اور خارجی راستوں پر سنائپرز تعینات کر دیے. فوجیوں نے لوگوں کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی. رہائشی عمارتوں اور گلیوں میں فائرنگ سے 8 فلسطینی شہید ہو گئے. شاہتی کیمپ پر بمباری میں فاسفورس بم استعمال کیے گئے. درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے. حماس کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائیاں جاری ہیں. دو طرفہ فائرنگ میں 34 اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا. غزہ میں 3 روز کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات حماس اور اسرائیل کے درمیان قطر کی ثالثی میں بات چیت جاری. غیر ملکی میڈیا کے مطابق 12 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 3 روزہ جنگ بندی کا امکان ہے. یرغمالیوں میں 6 امریکی بھی شامل. اسرائیل کی ہٹ دھرمی مستقل سیز فائر سے انکار کر دیا. کہا انسانی بنیادوں پر وقفے کی اجازت دی جا سکتی ہے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ شمالی غزہ کا کنٹرول حماس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے تمام یرغمالیوں کو نکالنے کے لیے 1 سے زائد وقفے کی ضرورت ہو سکتی ہے. اسرائیلی وزیر کی غزہ پر ایٹم بم حملے کی دھمکی. فلسطینی وزیر خارجہ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو خط لکھ دیا. کہا سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں. ثابت ہو گیا کہ اسرائیل وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار رکھتا ہے. ایٹمی حملے کا خطرہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی نفرت انگیز بیانیے سے مطابقت رکھتا ہے. فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے. امریکی کانگریس کے باہر سٹاف کا احتجاج. بیلجیم کے نئے وزیر اعظم کا حکومت سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ. غزہ کے بچوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے برطانوی رکن پارلیمنٹ ناسا آبدیدہ ہو گئیں. کہا برطانیہ کب خونریزی بند کروانے کے لیے کوششوں کا آغاز کرے گا. ناروے کے دارالحکومت اوسلو کے ٹرین اسٹیشن پر فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ. چیمپئنز لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کے میچ کے دوران تماشائی فلسطین کا جھنڈا اٹھائے میدان میں داخل. ڈچ پروفیشنل کک باکسر ریکو کا بھی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. زیادہ ٹیکس لگاؤ، آمدن بڑھاؤ. آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. ریٹیلرز اور ریئل اسٹیٹ سے زیادہ ٹیکس وصولی کا ہدف. زرعی آمدن سے انکم ٹیکس وصولیاں بڑھانے کا بھی مطالبہ. کہا وفاق اور صوبے قومی ٹیکس محاصل میں مشترکہ کوششیں کریں. ٹیکس کلیکشن میں شارٹ فال ہوا تو ریٹیلرز پر دسمبر کے بعد سے فکس ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے. ٹیکس پالیسی میں ترمیم اور خامیوں کو ختم کرنے کے لیے ایف بی آر کو تجاویز بھی دی. بلوچستان کے بعد کراچی میں بھی کانگو وائرس کا کیس رپورٹ. ضلع شرقی کا متاثر شخص نجی اسپتال میں زیر علاج. حالت خطرے سے باہر.
کراچی میں زیر علاج کوئٹہ کا نوجوان کانگو وائرس سے چل بسا. کچھ روز قبل سول اسپتال کوئٹہ کے ڈاکٹر شکر اللہ بھی کراچی میں جان سے گئے. بلوچستان سے اب تک 16 مریض کراچی منتقل کیے گئے، جن میں 2 کا انتقال، 2 کو ڈسچارج کیا جا چکا. 12 مریض زیر علاج ہیں. کانگو وائرس میں مبتلا ایک اور مریض فاطمہ جناح اسپتال کوئٹہ منتقل، حالت تشویشناک. پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کی امیدیں دم توڑنے لگیں. شری لنکا کی مایوس کن بلے بازی، نیوزی لینڈ کو صرف 172 رنز کا ٹارگٹ دیا. نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری، کیویز بڑے مارجن سے جیت گئے تو پاکستان کو انگلینڈ کو صرف ہرانا ہی نہیں، بہت بڑے مارجن سے ہرانا ہوگا. ورلڈ کپ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. پاکستان ٹیم کی بھرپور پریکٹس. کولکاتہ کی ایڈن گارڈن میں کھلاڑیوں کی آپشنل ٹریننگ. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہفتے کو اہم ترین میچ ہوگا. لیگ اسپنر اسامہ میر کہتے ہیں پچز کی وجہ سے بالنگ کی رفتار کم کی، اگلے میچز میں پرانا اسامہ میر نظر آئے گا. نیوزی لینڈ کے خلاف جیت سے اعتماد ملا، انگلینڈ کے خلاف بھی عمدہ کھیل پیش کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے انضمام الحق کا استعفی منظور کر لیا. ڈائریکٹر میڈیا پی سی بی عالیہ رشید کا کہنا تھا انضمام کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. سابق چیف سلیکٹر نے کہا چیئرمین پی سی بی خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی ماہ سے سینٹرل کانٹریکٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، معاملات طے کرائے تو مجھ پر ہی الزام لگا دیا گیا. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہر اسموک کی لپیٹ میں. حکومت نے جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی. لاہور سمیت 8 اضلاع میں مارکیٹس آج اور کل کھولنے کی اجازت. ریسٹورانٹ، سینما اور جم بھی آج کھلے رہیں گے. محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر نے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. شاپنگ مال سمیت تمام بازار ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گے. فیصلے کا اطلاق لاہور، ننکانہ، شیخوپورہ، قصور، گجرانوالہ، نارووال، حافظ آباد اور سیالکوٹ پر ہوگا. نواب شاہ میں مبینہ طور پر کچی شراب پینے سے 2 بھائیوں سمیت 3 افراد جان سے گئے. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش. مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر کموڈور ساجد حسین تقریب کے مہمان خصوصی تھے. گورنر بلیغ الرحمان اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا. میونسپل بورڈ نے علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری نگر کرنے کی قرارداد منظور کر لی، جو حتمی منظوری کے لیے ریاستی حکومت کے پاس جائے گی. ہر لمحہ پرجوش میں ورلڈ کپ کا جوش عروج پر. آج بنیں گی مہمان اداکاری زویا ناصر، کریں گی وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کا سامنا. باسط علی، اظہر علی اور کامران اکمل دیں گے کرکٹ پر ماہرانہ رائے. مصطفیٰ چودھری اور عادی لگائیں گے شو میں کامیڈی کا تڑکا. ریاض میں 5 روزہ فوڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز. پاکستان سمیت 35 سے زائد ممالک کے منفرد اور خود ذائقہ کھانوں اور ثقافت کا اہتمام. فیسٹیول میں پاکستانی اسٹالز کی آمدنی کو فلسطینی عوام کے لیے کنگ سلمان ریلیف فنڈ میں جمع کروایا جائے گا. مظفر گڑھ میں 8ویں تھل جیپ ریلی کا 4 روزہ میلہ سج گیا. گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیگنگ کا مرحلہ. 100 سے زائد مرد اور خواتین ریسرز حصہ لیں گے. اسلام آباد میں بارش اور ژالہ باری، موسم سرد ہو گیا. ملک کے مختلف علاقوں میں موسم نے کروٹ لے لی. وادی سوات میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری. سردی کی شدت میں اضافہ. خوبصورت مناظر اور موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاح سوات پہنچ گئے.